اللہ 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 اللہ۔ اللہ ہمارے یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے۔ دو تین باتیں عرض کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہم کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، بیوی سے دور رکھا، اور جو یہ گرمی کا موسم ہے اور ہمارے گھر میں کھانا ہے، الحمدللہ، بولو ہمارے گھر میں پانی ہے، الحمدللہ، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ بولو اللہ ہم سے۔ ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے، کتاب دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام سنا نہ سنا ہو، حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہا تھا، حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میری نظر، یعنی یہ بہت بڑی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری نظر ایک بچھو پر پڑی۔ بچھو سمجھتے ہوں گے آپ، کہاں بچھو پر نظر پڑی، اور وہ زمانے کے لوگ جانتے تھے کہ بچھو ہے، بہت زہریلا ہے، لیکن حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں معلوم نہیں اللہ میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ بچھو شاید، اللہ کے ولی تھے نا، شاید کوئی کام سے جا رہا ہے۔ حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے 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 گیا۔ حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے ایسا عجب واقعہ دیکھا کہ سامنے ایک تالاب آ گیا، ایک پانی بھرا ہوا نہر جیسا معاملہ آ گیا۔ اب حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں کہ بچھو یہ پانی میں تیرتا تو ہے نہیں، لیکن اللہ کی قدرت، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ذو النون مصری فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں ایک کچھوا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بچھو آتا ہے اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے، اور کچھوا وہ بچھو کو لے کر آگے بڑھنا شروع کرتا ہے، یعنی وہ نہر ہے یا تالاب ہے یا پانی ہے، بس اس پر تیرتا ہوا وہ کچھوا جا رہا ہے، اور اس کی پیٹھ کے اوپر کون ہے؟ حضرت ذو النون مصری فرماتے میں بھی کنارے کنارے کنارے، کیونکہ اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی۔ اور آپ یہ بات سمجھنا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو میرا ولی ہے، جو میرا ولی ہے، نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، بولو نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، نہ آخرت میں اس کو کوئی غم، نہ کوئی ٹینشن۔ اور میرا ولی وہ ہے جو مضبوط ایمان والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا، بولو کون سے پارے میں؟ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی وہ ولی، بولو سبحان اللہ، بولو اللہ فرماتے میرا ولی وہ ولی، نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، ایمان کی مضبوطی پر ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے تو بھی ولی بن جا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں، بولو الحمدللہ۔ تو حضرت ذو النون مصری فرماتے بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ کچھوا جا رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر کون ہے؟ بچھو ہے، اور حضرت ذو النون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کنارے 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 میں بھی چلا۔ حضرت ذو النون مصری کہتے جب وہ نہر پار ہوئی یا تالاب پار ہوا تو کچھوا وہاں ٹھہر گیا، بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا، اور اتر کر وہ آگے بڑھنے لگا، بچھو آگے بڑھنے لگا۔ اب حضرت ذو النون مصری کہتے ایک درخت ہے،
ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. بولو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے, بڑی گہری نیند سویا ہوا. حضرت ذوالنون مصری کہتے, اور حضرت ذوالنون مصری کہتے میرے اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا کہ وہ آدمی درخت کے نیچے سویا ہے اور اس کے قریب میں ایک زہریلا سانپ آ رہا ہے, اور قریب ہے کہ وہ سانپ آئے گا اور جو آدمی سویا ہے اس کو ڈسے. لیکن وہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے بچھو نے اس پر حملہ کیا. کس پر حملہ کیا؟ سانپ پر حملہ کیا اور سانپ کو مار دیا. بولو سانپ کو مار دیا. اور پھر بچھو نے وہ جو سویا ہوا آدمی اس کی طرف دیکھا نہیں, بچھو پھر واپس پیچھے آنے لگا. حضرت ذوالنون مصری کہتے میرے اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی, میں نے وہ درخت کے نیچے ایک لیٹے ہوئے آدمی کو بھی دیکھا, آرام کرتے ہوئے آدمی کو دیکھا, اور سانپ کو دیکھا کہ سانپ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا مگر بچھو نے وہ سانپ کو مار دیا. اب حضرت ذوالنون مصری کہتے پھر میں نے فالو کیا, پھر میں پیچھے آیا. کس کے پیچھے آیا؟ بچھو کے پیچھے آیا تو کچھوا ویسا ہی پانی کے کنارے کھڑا ہے. بچھو پھر اس کی کمر کے اوپر بیٹھا اور پھر وہ دوسرے کنارے تک وہ کچھوے نے پہنچایا, پھر وہ بچھو غائب ہو گیا. اب حضرت ذوالنون مصری کہتے واقعے نے مجھے بہت سرپرائز, مجھے بہت تعجب میں ڈالا. کچھوا سب جانور ہی جانور ہے, کچھوا ہے, اس کی پیٹھ پر کون ہے؟ بچھو ہے. اور پھر حملہ کرنے والا وہاں پر کون ہے؟ سانپ ہے. اور وہ سانپ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ یہ بچھو ہے. اور وہ آدمی کون ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہوگا, کوئی بہت بڑا بزرگ ہوگا, کوئی مرد خدا ہوگا کہ جس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا گیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے میں نے سب کام چھوڑا اور میں نے ارادہ کیا پھر میں جاؤں اور درخت کے نیچے جو سویا ہوا ہے وہ اللہ کے ولی سے ملاقات کرو. یہ بھی اللہ کے ولی کی ملاقات کس سے ہو جائے؟ ولی سے ہو جائے. حضرت ذوالنون مصری کہتے پھر میں چلا. اب میں کسی کو فالو نہیں کر رہا تھا, بس مجھے وہ جو درخت کے نیچے جو آدمی سویا ہوا ہے وہاں تک پہنچنا تھا. حضرت ذوالنون مصری اب تیسری مرتبہ قسم کھاتے اللہ کی قسم, جب میں وہ آدمی کے پاس پہنچا وہ تو دارو کے نشے میں سویا ہوا تھا, تو دارو وارو پیا تھا, شرابی آدمی تھا, منہ میں سے تھوک نکل رہا تھا, دارو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ سویا ہوا تھا. حضرت ذوالنون مصری سوچنے لگے یہ دارو پینے والا آدمی سویا ہے, اس کے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟ سانپ. اس کو مارنے کے لیے اللہ نے کس کا انتظام کیا؟ بچھو کا انتظام کیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں وہیں پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس آدمی کو ہوش آیا. جب اس آدمی کو ہوش آیا, ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو دارو پینے والا مست ہو کے سویا ہو اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آئے تو اپنی آنکھوں کو ملتا ہے اور حضرت ذوالنون مصری کو پوچھتا ہے تم کون ہو, میں کہاں ہوں, یہاں میں کیسے آیا ہوں. حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پورا واقعہ سنایا اور وہ مرا ہوا سانپ بھی بتایا کہ دیکھو اتنا بڑا سانپ تھا, زہریلا سانپ تھا, تو اس پر حملہ کرنے والا تھا, لیکن میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو کچھوے کے پیٹھ پر بیٹھ کر یہاں آیا اور آ کر اس نے تیری حفاظت کیا. تو وہ جو دارو پینے والا تھا, اے میرے پیارو, اس نے ایک جملہ کہا, بہت زور سے چیخ ماری اور رویا اور روتے روتے کہا ہم سو کر گناہ کرتے ہیں. کیا کہا؟ ہم سو جاتے ہیں اور سو کر گناہ کرتے ہیں, وہ جاگ کے حفاظت کرتا ہے. ہم سو کے گناہ کرتے ہیں, وہ جاگ کے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور اس کے بعد اس نے حضرت ذوالنون مصری کو کہا آپ کون ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری نے اپنا پورا پتہ بتایا, کہا اللہ کے ولی مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت کر لو, آج سے میں دارو نہیں پیوں گا. جو اللہ اتنا پیارا ہے کہ بندہ سو گیا تھا اور نشے میں سویا تھا, گناہ کر کے سویا تھا. ہم سوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں, وہ جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں لکھا وہ شخص بھی اللہ کے ولی بن گئے اور لمبے زمانے تک قرآن حدیث کی خدمت کرتے رہے. مجھے اس وقت یہ بتانا ہے اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. بولو نا, اللہ ہم سے بہت محبت, ورنہ وہ دارو پینے والا. ہاں, اور یہ سب اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کچھوا آیا اور اس کی پیٹھ پر کون بیٹھا؟ بچھو بیٹھا, اور وہ پورا دریا یا نہر یا تالاب کو پار کیا. اس کے بعد میں پھر کچھوا کا اترنا اور وہ بچھو کا اترنا اور سانپ کو مارنا, پھر واپس کرنا. یہ اللہ کو یہ سب چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کا معاملہ تو کن فیکون. ارے بولو, اللہ کا معاملہ تو کن فیکون. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا
اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا معاملہ جب میں کوئی فیصلہ کروں کہہ دوں ہو جا وہ چیز، اللہ تو وہاں وہ جو شراب پینے والا جو تھا نا اس کو اللہ اسی گھڑی ہدایت دے دیتے، بتاؤ ہدایت مل جاتی کہ نہیں مل جاتی؟ لیکن اللہ نے یہ پورا معاملہ کیوں کیا؟ بندے کو بتانے کے لیے کہ اے میرا بندہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بولو نا اللہ ہم سے بہت محبت کرتے۔ تو یہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے پیارو پھر ہم کو بھوکا رکھنا، ہم کو پیاسا رکھنا، ہم کو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دور رہنے کا حکم دینا، یہ میرے دوستو یہ بھی محبت ہے۔ بولو یہ بھی کیا ہے؟ محبت۔ اور اللہ یہ محبت کر کے بتانا چاہتے میرا بندہ یہ سب تو کرے گا، تو جان بوجھ کر بھوکا رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں کھانا ہے، تو پیاسا رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں پانی ہے، تو اپنی بیوی سے دور رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں تیری بیوی ہے۔ اللہ کیا فرماتے یہ سب کیوں میں نے کیا؟ لعلکم تتقون۔ بولو لعلکم تتقون۔ اور تتقون کس کو کہتے ہیں میرے پیارو؟ اللہ کہتے ہیں ایک تیرے اندر عادت ڈالنا چاہتا ہوں، ایک تیرے اندر ہیبٹ ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کا نام ہے تقوی۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرا بندہ یہ روزہ رکھنے کے بعد تیرے اندر وہ طاقت آئے گی، تیرے اندر وہ ہمت آئے گی کہ گناہ تیرے سامنے ہوگا، تو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے یہ روزے کی برکت سے تیرے اندر میرا ڈر، پیارے نبی کی محبت ایسی آئے گی کہ گناہ سامنے ہوگا، کرنے کی طاقت ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، مگر تو صرف اس لیے گناہ نہیں کرے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ میں کھانا کھا سکتا تھا لیکن کون دیکھتا تھا؟ اللہ۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد کی بات بتاؤں، ظہر کی نماز کے بعد کیسی گرمی لگتی ہے، باہر بھی گرم ہوتا ہے، جو گھر میں رہتے ہیں ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، آفس میں رہتے ہیں، معاملہ الگ ہے۔ باقی جو مزدور طبقہ ہے جو بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اگر وہ فریج کے سامنے چلے جائے، ریفریجریٹر کے سامنے جائے اور فریج کا دروازہ کھولے اور اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو اور وہ بھی لال کلر کا شربت ہو، بتاؤ نا جی کیسا چاہتا ہے کہ ایک بوٹل اٹھاؤ اور گھٹا گھٹ اس کو اپنے منہ سے لگاؤ، مگر ڈرتا ہے۔ اللہ نے منع کیا نا، اللہ نے منع کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھوکا رکھتے، گھر میں کھانا ہے، پیاسا رکھتے، گھر میں پانی ہے، صرف اللہ کا مقصد ہے میرا بندہ تیرے اندر تقوی آ جائے۔ بولو تیرے اندر کیا آ جائے؟ تقوی۔ اور تقوی میں نے سمجھایا، تقوی کیا؟ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر اللہ ایک اچھی خوبی ڈالیں گے جس کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کے معنی اس وقت ہمارے سامنے گناہ ہوگا، ہمارے سامنے موبائل ہوگا، ہمارے سامنے بازار میں عورت سامنے نظر آئے گی، لیکن خیال آئے گا نا میں نے روزہ رکھا تھا نا، میں اس وقت کھا سکتا تھا مگر کس کے حکم سے نہیں کھایا؟ اللہ کے حکم۔ میں پی سکتا تھا مگر پیارے نبی کی محبت میں نہیں پیا۔ وہی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا، موبائل میں آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا، گیم کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد نہیں کرنے کا، اور میرے دوستو ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ نہیں جانے کا۔ جو اللہ نے روزے میں مجھے سب سے منع کیا تھا وہ اللہ یہاں بھی منع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے روزے کی وجہ سے تقوی آئے گا، اور جس کو تقوی آئے گا چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے گا۔ ایمان بہت ضروری ہے میرے پیاروں، بولو نا ایمان بہت ضروری ہے۔ اور وہ ایمان مضبوط کس سے ہوگا؟ روزے سے، کیونکہ روزے سے تقوی، ارے بولو نا روزے سے تقوی، اور تقوی سے موت کے وقت کلمہ، چاہے نہ چاہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی آپ کو بتایا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو زمین پر تقوی اختیار کرتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ضرور بھی ضرور جب آخری وقت آئے گا، جب تیرے دل کی دھڑکن رکنے والی ہوگی، اللہ فرماتے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا، اور جس کو کلمہ مل گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بھوکا رکھا، بولو پیاسا رکھا، لیکن مقصد کیا ہے؟
تقوی، اور تقوی ملے گا تو موت کے وقت کیا ہے؟ کلمہ، اور کلمہ مل گیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت۔ معلوم ہوا روزہ اور جنت، بولو روزہ اور یہ روزہ